السلام علیکم لسنرز، ناول انتہائے عشق بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے، تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 56 کی جانب۔ باتوں کے بعد سب نے مل کر لنچ کیا، پھر ہاشم آرام کرنے کمرے میں چلا گیا اور باقی سب پھر سے محفل جما کر بیٹھ گئے۔ شام کے وقت سیماب لوگ وہاں ہاشم سے ملنے آئے۔ لیلا، زیب، زارا، نوری، اسد بھائی اور آج تو احد بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ سب لوگ لان میں بیٹھے تھے۔ ہاشم بھی ابھی بھی سو رہا تھا، اس لیے کسی نے نہیں جگایا تھا۔ جان اور خان بابا سیماب اور اسد سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے۔ احد اور شہریار ایک طرف بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، جبکہ لڑکیوں کا گروپ تھوڑے فاصلے پر تھا۔ دراور صاحب ان کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ ایک طرف لان میں چھوٹی پٹھانی نوری، زیب اور زارا کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ نوری اور چھوٹی پٹھانی کا مزاج تو ایک سا تھا، اس لیے دونوں کی بہت جلدی دوستی ہو گئی تھی۔ دراور لڑکیوں کے بیچ بیٹھا تھا اور اس کے وہاں بیٹھنے پر لیلا بے چین سی تھی، کیونکہ وہ باتوں کے دوران ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے دیکھ لیتا اور یہ بات لیلا کو پسند نہیں آئی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی، تبھی سیماب اٹھ کھڑی ہوئی کہ جانے سے پہلے ہاشم کو دیکھ لیں۔ آنی میں آپ کو اندر لے جاتی ہوں۔ نازلی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیلا جو دراور سے بچنا چاہ رہی تھی، وہ بھی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے بھی ہاشم بھائی کو دیکھنا ہے، اس نے جلدی سے کہا تاکہ وہ یہاں سے بھاگ سکے۔ میں بھی دیکھ لوں لالا کو، دوپہر سے نہیں دیکھا انہیں، وہ دراور شوخی سے کہتا اٹھ کر ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ لیلا کا منہ بن گیا، جبکہ دراور کی مسکراہٹ لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ نازلی نے دراور کو وارن انداز میں دیکھا کہ یہیں بیٹھے رہو، پر وہ کہاں سننے والا تھا اور ان تینوں کے ساتھ اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی اور نور اس کی حرکت پر ہنس رہی تھی۔ شہریار کی کال آنے لگی تو احد نے ایکسکیوز کرتا اٹھ کر ایک طرف کھڑا ہو کر فون پر بات کرنے لگا۔ احد نے نظر اٹھا کر آبی کو دیکھا جو اسے اگنور کرتی نور سے باتیں کر رہی تھی۔ احد بھائی کی نظریں ادھر ہی تھی۔ نور نے سرگوشی کی تھی، تو میں کیا کروں؟ آبی بے رخی سے کہتی۔ خان بابا اور اسد کی طرف متوجہ ہوئی، جو ہسٹری کی ایک داستان کو ڈسکس کر رہے تھے۔ نور نے افسوس سے احد کو دیکھا، جو آبی کے اس انداز پر اس اداس سا ہو گیا تھا۔ ناظرین نے دراور سے سیماب کو ہاشم کے روم میں لے جانے کا کہا، جبکہ خود وہ کچن کی طرف بڑھی اور ہاشم کے لیے جوس بنا لے۔ گل جان نے بتایا کہ وہ ابھی ہی اٹھا ہے۔ لیلا بھی اس کے ساتھ ہی کچن کی طرف بڑھی۔ ہاشم بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا موبائل چیک کر رہا تھا۔ ابھی اسے تبین کا میسج موصول ہوا تھا، جس میں اسے لکھا تھا کہ وہ اس کی خوشی کے لیے شادی کرنے والی تھی، پر اس کا دولہا ہی بھاگ گیا، اس لیے اب وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جا رہی ہے۔ اس لیے آخری بار ہاشم سے وہ اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی۔ اس کا میسج پڑھ کر ہاشم نے جلدی سے اسپی کو میسج کر کے ساری بات بتائی۔ وہ ہاشم سے اپنی محبت چھپا رہا تھا۔ پہلے تو ہاشم بھی انجان تھا، اسپی تابین سے محبت کرتا تھا، پر جب نازلی اور اسپی اس بارے میں بات کر رہے تھے، اسے بھی سب معلوم ہو گیا تھا اور اسے خود پر افسوس بھی ہوا کہ اپنے دوست کے دل کی بات نہ جان سکا۔ خیر، اس کے لیے ابھی اسپی کو میسج کیا تھا تاکہ تابین جا رہی ہے اور اسے روک سکے اور کہیں نہ جانے دے، باندھ لے اسے اپنی محبت کی ڈور سے۔ دراور سیماب کے ساتھ ہاشم کے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے پر ہاشم نے چونک کر سامنے دیکھا۔ سیماب کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور اس نے موبائل سائڈ پر رکھ کر سیماب کو سلام کیا۔ وہ جواب دے کر ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور دراور انہیں چھوڑ کر الٹے قدم باہر کی طرف بھاگا۔ کیسے ہیں مسٹر خان؟ سیماب نے مسکرا کر پوچھا۔ بالکل پرفیکٹ، اس نے خوشگوار انداز میں جواب دیا۔ ماشاءاللہ، بہت جلدی ریکور کر رہے ہیں، سیماب نے نرمی سے کہا۔ پھر دونوں باتیں کرنے لگے۔ ہاشم انہیں حسن افندی کے مطالبے کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ بات بتا رہا تھا۔ نازی دروازے کے اس پار بت بنی کھڑی تھی، ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں جوس کے 2 گلاس رکھے تھے۔ وہ ہاشم کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ اسے طلاق دینے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ کیا واقعی وہ کہتا تھا نا کہ وہ اسے کبھی نہیں کھونا چاہتا، تو وہ پھر یہ سب کیوں مان گیا تھا؟ وہ بتا رہا تھا کہ اب حسن افندی مان گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، پر نازلی کا دماغ اس ایک بات پر ہی اٹک گیا تھا، وہ اسے طلاق دینے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ ایسا کیوں کیا تھا اس نے؟ نازلی کچن سے گئی تو لیلا اکیلی کھڑی تھی اور ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑا تھا۔ تبھی دراور جن کی طرح وہاں حاضر ہوا اور لیلا کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا، جسے دراور نے جھک کر مہارت سے کیچ کر لیا تھا۔ آپ تو بہت ڈرپوک ہیں، اس نے گلاس میز پر رکھتے ہی ہنس کر کہا تھا۔ جنوں سے ہر کوئی ڈرے گا اور میرا ڈرنا تو کوئی انوکھی بات نہیں، لیلا نے غصے سے جواب دیا۔ اتنی چھوٹی سی ہو اور اتنا غصہ کرتی ہو؟ دراور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہٹیں سامنے سے، مجھے آبی کے پاس جانا ہے، اس نے تپ کر سر جھٹکا۔ اس کی صدا پر دراور کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ مجھ سے بات کر سکتی ہیں، میں کھاتا ہرگز نہیں ہوں، وہ شوخا ہوا۔ شکل سے تو لگتا ہے کہ کھا جائیں گے، وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ دراور اس کی بات پر صدمہ لگا۔ میں اتنا معصوم لڑکا آپ کو حیوان لگتا ہوں؟ اس نے دیکھ کر پوچھا تھا۔
جی، لیلا نے چبا کر جواب دیا، پھر سائڈ ہو کر جانے لگی۔ جب دراور نے اسے پکارا لیلا، اس نے رک کر دراور کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں تو مجنوں ہوں لیلا کا مجنوں، اور اس نے مزے سے کہا۔ آنکھوں میں شرارت رقص کر رہی تھی اور اس کی بات پر لیلا زور سے پاؤں پٹک کر وہاں سے باہر نکلی۔ احد بھائی، آپ کو کیا ضرورت تھی میرا نام لیلا رکھنے کی؟ آج دراور کی بات کی وجہ سے اسے اپنے نام سے چڑ ہونے لگی تھی۔ بدتمیز آدمی، وہ بڑبڑا کر آگے بڑھی۔ جب اس کی نظر دروازے پر پڑی کھڑی نازلی پر وہ جلدی اس کی طرف بڑھی۔ آپ ابھی تک اندر نہیں گئی؟ اس نے نازلی کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکی۔ ہاں، وہ دروازہ نہیں کھول پائی نا؟ تم کھول دو، اس نے ٹرے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ہاشم کی بات سن کر اس کا گلابی رنگ ایک دم زرد پڑ گیا تھا۔ لیلا نے دروازہ کھولا تو ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی۔ ہاشم اور سیماب نے اسے دیکھا، وہ دونوں اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم نوٹ کیے تھے۔ لیلا آگے بڑھ کر ہاشم سے ملنے لگی، اس کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ وہ لیلا کو جواب دے رہا تھا پر اس کی نظریں نازلی پر تھی، جس نے ہاتھ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ٹرے ٹیبل پر رکھی اور پھر ایک گلاس سیماب کو دیا اور دوسرا اس کی طرف بڑھایا، اور اس نے نظر اٹھا کر ہاشم کو نہیں دیکھا۔ ہاشم نے گلاس تھام لیا تو نازلی جلدی سے پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیلا بھی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کے جاتے ہی سیماب نے لمبی سانس کھینچی۔ اس نے سب سن لیا ہے، سیماب نے آہستہ سے کہا۔ جانتا ہوں۔ ہاشم نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اب محبت سے اپنی بات سمجھا لینا، اسے تھوڑا ناراض ہوگی پر مان جائے گی۔ سیماب نے جوس کا سیپ لگا کر کہا۔ آپ فکر نہ کریں، منا لوں گا محترمہ کو۔ ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں باہر نکلے تھے۔ ہاشم نے لان میں آ کر نازلی کو دیکھا جو سنجیدگی میں ہی بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر سب سے ملا اور آہد کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ وہ سیماب کا دیور ہے تو ہاشم کو پتہ چلا کہ نور اور شہریار کے ولیمے پر نازلی کیوں آہد سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے تب تو وہ بڑی آگ لگی تھی، ابھی سوچ کر ہنسی آ رہی تھی۔ نور نے آگے ہو کر نازلی کے کان میں سرگوشی کی، پھر آبی کا ہاتھ تھام کر آگے کی طرف بڑھی۔ کہاں لے جا رہی ہو؟ آبی نے جھنجھلا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ ٹیرس پر۔ نور بنا رکے جواب دیتی اسے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کیوں ٹیرس پر؟ کیا کوئی خزانہ رکھا ہے؟ آبی نے تب کر پوچھا۔ پہلے ہی وہ آہد کی موجودگی کی وجہ سے غصہ تھی۔ اس نے ایک عرصہ پہلے کہا تھا کہ وہ اس کا رشتہ مانگنے کے لیے بھائی اور بھابھی کو بھیجے گا، اور ابھی تب سے ہر دن اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی پر وہ نہ آئے، اور نہ ہی آہد نے پھر دوبارہ کبھی نظر آیا تھا۔ اس بات پر اس کا دل ٹوٹ سا گیا تھا اور اس کی نظروں میں آہد دھوکے باز تھا۔ اس نے صرف آبی کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ اسے آہد سے چڑ ہونے لگی تھی اور شاید اپنے آپ سے بھی، کیونکہ وہ تو اس سے محبت کرنے لگی تھی پر وہ اپنی بات کو نبھا نہ سکا۔ وہ دونوں ٹیرس پر پہنچی۔ نور اسے آہد کو ملانا چاہتی تھی تاکہ وہ ایک بار بات کر کے غلط فہمی دور کر لیں۔ اس نے نازلی سے بات کی تھی کہ وہ اسے کہا کہ وہ آہد کو لے کر اوپر لے آئے۔ کیا مصیبت ہے نور؟ آبی نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو آہد بھائی کے ساتھ؟ نور نے سوال کیا۔ میری مرضی، آبی نے تب کر کہا۔ آبی یار، مجھے معلوم ہے تم ان سے ناراض ہو پر ایک بار ان سے بات کر لو، ان سے پوچھو تو صحیح کیا وجہ تھی وہ تم سے بات کر کے اپنے بھائی اور بھابھی کو لے کر ہمارے ہاں کیوں نہیں آئے؟ نور نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی نور ان سے۔ آبی نے ان کی آواز نم ہوئی۔ اے آبی، ایک بار پلیز۔ نور نے پیار سے اسے دیکھا۔ میں نے کتنا انتظار کیا تھا ان کا نور، یہ تم بھی جانتی ہو، پر وہ نہیں آئے۔ اس نے پلکیں جھپک کر نمی کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ اب مجھے ان کا انتظار نہیں کرنا اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہے، وہ مضبوط لہجے میں کہہ کر پلٹی تو سامنے آہد کھڑا تھا، اس کے پیچھے نازلی تھی۔ آبی کے قدم تھم گئے اور نور جلدی سے آگے بڑھی۔ آہد بھائی بات کلیئر کریں پلیز، کر لیں، وہ کہہ کر جھٹ سے نازلی کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکل گئی۔ نیچے پہنچ کر اس نے نازلی سے پوچھا، کیسے لائی ہو آہد بھائی کو؟ وہ سب سے بیچ نکال کر ان کے کپڑوں پر جوس گرا کر میں نے کہا، آہد بھائی آپ آئیں اسے صاف کرنے ورنہ داغ رہ جائے گا۔ نازلی نے ڈرامائی انداز میں کہا، پھر دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی۔ ڈراموں سے سیکھا ہے؟ نور نے ہنس کر اسے دیکھا۔ بالکل، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ دونوں لان میں آئی اور نور آگے بڑھنے لگی۔ جب نازلی نے اسے روکا، نور بات سنو ہوں، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تم شہریار بھائی سے اپنی ناراضگی ختم کر دو نا اب، اس نے آہستہ سے کہا۔ نور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں شہریار سے کبھی ناراض نہیں ہوئی نازلی، اب میں چاہتی ہوں کہ میں ناراض رہوں اور مجھے وہ منائے۔ جب مجھے لگا کہ مجھے مان جانا چاہیے میں مان جاؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ پر تب تک کے لیے محترم کو ذرا تڑپنے دو، اب کی بار اسے ہنس کر کہا۔ نازلی نے دور بیٹھے شہریار کو دیکھا جس کی نظریں نور کے چہرے پر تھیں۔ وہ تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں، اس نے سرگوشی میں بتایا۔ دیکھنے دو مجھے کیا؟ وہ آنکھ مار کر ہنسی۔ بہت ظالم ہو تم۔ نازلی کو افسوس ہوا۔ کبھی ظالم بننا پڑتا ہے میری جان، اس نے نرمی سے کہا، پھر نازلی کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی۔
आहद को देखकर आबी का चेहरा फेर कर खड़ी होगी। काफ़ी देर खामोश खड़े रहे, फिर आहद चलकर उसके साथ खड़ा हुआ। इतने बदगुमान होगी हो मुझसे? उसके लहजे में उदासी थी। मेरा आपसे ऐसा रिश्ता नहीं है कि मैं आपसे बदगुमान होती फिरूं। वो संजीदा थी पर लहजा चीख चीख कर कह रहा था कि वो बदगुमान भी है, नाराज़ भी है और उसकी हरकत की वजह से दुखी भी है। मुझसे तो आपके तमाम रिश्ते जुड़ने हैं आबी। उसे गर्दन फेरकर उस नाराज़ लड़की को देखा। भूल है आपकी? उसे जला देने वाली एक नज़र आहत पर डाली। मोहब्बत है मुझे आपसे आबी, ये बात आप भी जानती हैं। वो मोहब्बत से बोला। मैं कुछ नहीं जानती। वो सामने हला में घूरने लगी। मुझे इमरजेंसी में ड्यूटी पर जाना पड़ गया था आबी, इसलिए मैं घर में किसी को बिना बता सका वहाँ से वापस लौटा तो आगे ये मसला बना हुआ था, इसलिए मैं भाई भाभी को भेज ना सका। पर कल उनसे बात कर चुका हूँ, वो बहुत खुश हैं और जल्द तुम्हारा हाथ मांगने आएंगे। वो संजीदा से उसे देखकर बोला। कोई ज़रूरत नहीं। आबी की आवाज़ में नमी थी। आबी इतनी गुस्से में थी कि वो ये पूछ भी ना पाई कि आखिर वो क्या काम करता है। उसे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा। वो उस वक़्त अपने दुखी में ही डूबी थी। आहद ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसका हाथ थामा तो आबी झटकर उसकी तरफ छोड़े मेरा हाथ। वो तब कर हाथ छुड़ाने लगी। आहद ने गिरफ्त मजबूत की। आपको अपने नाम करने के लिए इस रिश्ते से जुड़ने की ज़रूरत है और आपकी मेरी मजबूरी तो समझे ना। मैं अपनी बात फिरने वाला नहीं हूँ। जो कहता हूँ उस बात को निभाता हूँ। उसके लहजे में सच्चाई छलक रही थी। अभी सर झुकाकर आंसू पीने की कोशिश करने लगी। उसने काफ़ी देर तक जवाब न दिया तो आहद ने एकदम उसका हाथ छोड़ दिया। मैं एक फ़ौजी जवान हूँ आबी। जैसे आज इमरजेंसी की सूरत में सब छोड़कर जाना पड़ा, वैसे कल भी जाना पड़ सकता है। फिर किसको पता कि मैं लौट कर आता हूँ कि नहीं। शायद आप एक फौजी के साथ इस तरह की ज़िंदगी ना गुजार सकें। मैं अपने फ़र्ज़ को छोड़ नहीं सकता। और मजबूत लहजे में बोझा। आबी ने झट कर सर उठाकर नम आंखों से उसे देखा। मुझे आपसे मोहब्बत है और हमेशा रहेगी, पर शायद आप मुझे कबूल नहीं करना चाहती। आखिर आपको एक ऐसे शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारेंगी जो आपको ज़्यादा वक्त ना दे सके, जो किसी भी वक्त हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, जिसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा ही ना हो। आबी की आंख से एक आंसू गिरता तो आहत दुख से उसकी आंखों में देखने लगा। आप बहुत अच्छी लड़की हैं, अल्लाह से दुआ होगी कि आपको कोई बेहतरीन हमसफ़र मिले। वो सच्चे दिल से कहता मुस्कुराया था और आंखों में उदासी ही उदासी थी। दिल में दूर दर्द फैल रहा था। अभी उस शख्स को देखती रही। कोई ज़रा आबी के दिल का हाल तो उसे बताता। उसने उस शख्स से मोहब्बत की थी, ना चाहते हुए भी वो उस प्यारे शख्स से मोहब्बत करने लगी थी और अब उसे मालूम हुआ था कि वो फ़ौजी है। फ़ौजी उसकी ख्वाहिश थी और वो एक फ़ौजी की बीवी बने और अल्लाह ने उसकी उस ख्वाहिश पूरी की थी। वो रोते हुए एकदम हंसने लगी। आहत ने हैरत से उसे देखा। आप फ़ौजी हैं? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। कोई शक है? आहद ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जो चमक रही थी। उसे लगा कि उसके रास्ते से हट जाने का सुनकर आबी कितनी खुश हो रही है और उसके दिल से ये बात चुभी थी। आप बहुत खुश हैं? आहद ने तंज़िया अंदाज में पूछा। जाने क्यों आबी हंस की उसे दुख में मुब्तला कर रही थी। वो जल्दी से आंसू साफ करके बोली थी, वैसे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप फ़ौजी हैं? उसने नाराज़गी से पूछा। ये कोई राज की बात तो नहीं थी नूर भाभी, नाज़ी सबको मालूम है मैं कौन हूँ। क्या आप अनजान थी? उसने अबरू उठाकर पूछा। हाँ अनजान थी, आबी ने अफसोस से कहा। नाज़ली और नूर दोनों चुड़ैलों ने मुझसे ये बात छुपा कर रखी थी। आबी ने दांत पीस कर कहा। उसने छुपाने की क्या बात थी? आहद उलझा। वो उसे क्या बताती कि वो पाक फौज की कितनी दीवानी थी। उसे अपना फौजी चाहिए था। वो अब उसके सामने खड़ा था। बोले आबी। आहद ने स्टार किया था। वो आहद आबी के साथ मसले वो उसे बताना चाहती थी कि वो एक फ़ौजी की अहमियत क्या होती है। अगर एक लड़की की शादी फ़ौजी से होती है तो उसे ज़रा भी ये डर नहीं होता कि वो टाइम नहीं दे पाएगा और या कभी मौत के मुंह में जा सकते हैं, बल्कि वो तो एक फ़ौजी के लिए एजाज़ की बात होती है कि वो एक फ़ौजी की बीवी बने। आबी को भी इस शख्स पर फ़ख्र महसूस हो रहा था। आबी ने उसे देखा और फिर बोली, मैं पाक फ़ौजी की बहुत दीवानी हूँ। आहद मेरी यही ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में भी एक फ़ौजी ही आए जो मेरा हमसफ़र बने, पर मुझे जाने क्या हुआ कि आप मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी वो ख्वाहिश कहीं पीछे रह गई। वो कहती सर झुका गई। मुझे आप में अपना हमसफ़र नज़र आने लगा। मैं चाहकर भी आपकी मोहब्बत अपने दिल में परवान चढ़ने से रोक नहीं पाई। आप फ़ौजी हैं ये बात मैं नहीं जानती थी और अच्छा हुआ कि नहीं जानती थी, क्योंकि अगर पहले ये बात जान जाती तो आहद आलम से मोहब्बत ना करती बल्कि एक फ़ौजी से मोहब्बत करती, उसकी पोस्ट से मोहब्बत करती, क्योंकि फ़ौज की तो पहले ही दीवानी हूँ। उनकी मोहब्बत तो मेरे ही तो बहुत है मेरे दिल पर ये मोहब्बत उसमें अलग है। जो मोहब्बत है मुझे आपसे हुई है, इसलिए नूर और नाज़ली ने मुझसे ये बात छुपाई रखी ताकि मैं आहद आलम से मोहब्बत करूँ और उसकी पोस्ट से नहीं। पर अब जब मुझे मालूम हुआ है आप फ़ौजी हैं, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। मेरे लिए फ़ख्र की बात है।
وہ سر جھکائے خواب کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی اور راحت حیرت اور خوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے آہت سے محبت تھی، اس نے باتوں ہی باتوں میں اظہار کر دیا تھا۔ وہ رکی تو آہت بول پڑا، آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی کو احساس ہوا وہ کیا بول گی۔ محبت تو تھی، وہ جانتا تھا، پر یہ بات اس کی زبان سے ادا نہیں ہوئی تھی۔ اب جو بات اس کی زبان سے پھسلی تو وہ شرم سے لال ہو گئی تھی۔ ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ میں، اس نے دبی آواز میں کہا۔ وہ آپ کیا؟ آہت سینے پر ہاتھ باندھ کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، جس کی ناراضگی کہیں دور جا کر سوئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ کہہ کر جانے لگی تھی۔ آبی، آہت نے جلدی سے پکارا تھا۔ آبی نے پلٹ کر دیکھا۔ بے دونہ بھائی بھابھی کو ناراضگی تو نہیں ہے؟ اب وہ اسے شوخی سے پوچھا۔ آبی نے گلابی چہرے کے ساتھ مسکرا کر گردن اسبات میں ہلائی۔ وہ جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور اپنے پیچھے سے آہت کی جاندار کہکہ سنا تھا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ سوچ رہی ہوں گم ہو جاؤں، اپنی ذات کے کھنڈر کھو دوں، اپنی آنکھ کے خواب ٹٹولوں، اپنے آپ سے سب کچھ بولوں، درد سنبھالوں، زخم کھنگالوں۔ سوچ رہی ہوں گم ہو جاؤں، یعنی کہ میں تم ہو جاؤں۔ رات کی سیاہ چادر بچھ چکی تھی۔ تابین نے بیگ گھسیٹ کر ایک طرف رکھا، پھر آگے بڑھ کر امطل افندی کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ معمول کے مطابق وہ کسی پارٹی میں جا رہی ہوں گی۔ تابین کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ کم آن تابین، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے تابین خاموشی سے انہیں دیکھتی آگے بڑھی۔ آپ سے بات کرنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو کہو نا میری جان۔ امطل افندی نے سب کام چھوڑ کر مسکرا کر اس کی طرف بڑھی۔ انہیں تابین سے بہت محبت تھی، اس لیے اپنا ہر ضروری کام بھی چھوڑ دیا۔ آپ بیٹھے یہاں، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھی تو تابین ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، پھر ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے ماما، اس نے محبت سے کہا۔ امطل افندی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور انہوں نے تابین کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر خاموشی سے اس کے لہجے میں مجھے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، اور اس کے لہجے میں بلا کی محبت اور نرمی تھی۔ تابین کچھ پل خاموش رہی، پھر سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ کو اتنی محبت ہے، نازلی سے بھی کرنی چاہیے تھی ماما۔ اس نے اچانک امطل افندی کے چہرے پر نرمی کی جگہ سختی نے لے لی۔ اور اس کا یہاں کیا ذکر؟ انہوں نے نحوست سے کہا۔ ماما، کبھی آپ کو اس پر رحم نہیں آیا؟ وہ تو مجھ سے بہت چھوٹی ہے، کیا اسے کبھی ممتا کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی؟ کیا اس کا دل ماں کی محبت کے لیے نہیں تڑپا ہوگا؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ امطل افندی خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس عورت کی بیٹی ہے تابین جس نے مجھے بے انتہا نفرت۔ امطل افندی کی آنکھیں جلنے لگیں۔ جب تک وہ زندہ تھی تب تک آپ نے ان سے نفرت کی، تب تک آپ نے اپنی نفرت نبھائی نا ماما، پر اب تو وہ سالوں ہو گئے ہیں انہیں موت کی نیند سوئے ہوئے۔ ایک مرے ہوئے انسان سے کیسا انتقام؟ وہ نرمی سے بولی۔ آپ دیکھیں، جیسے میں محبت میں مجبور ہوں، ویسے ہی آپ بابا جان اور زنارا بھی مجبور تھے۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، وہ تو کب سے اس دنیا سے چلی گئی ہیں ماما، پر آپ اب تک خود کو جلا رہی ہیں۔ آپ ایک ایسے نفرت سے وجود سے نفرت کر رہی ہیں جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور اس کے ساتھ آپ خود بابا جان کو اور نازلی کو بھی سزا دے رہے ہیں۔ وہ امطل افندی کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مت کریں ایسا، میں چاہتی ہوں آپ سنبھل جائیں۔ میں آپ کو گرتے نہیں دیکھ سکتی ماما، اپنی بیٹی کی بات مان لیں اور ختم کر دیں اس انتقام، اس نفرت کو۔ اس کی آواز نم ہوئی۔ امطل افندی بت بنی بیٹھی تھی۔ میں فرانس جا رہی ہوں اور شاید اب کبھی لوٹ کر نہ آؤں۔ میں نے ہاشم کو پانے کی خواہش چھوڑ دی، پر اگر اسے ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی رہی تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں اس کی محبت کو دل میں نوچ کر نہیں پھینک سکتی، پر اس سے دور جا کر کچھ حد تک سکون پہنچا سکتی ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہہ کر امطل افندی کے ساتھ ہاتھ چومے۔ بابا جان سے مل چکی ہوں، وہ اپنی بیٹی کو وقت دینا چاہتے ہیں، آپ سے بھی مجھے یہی امید ہے۔ اس نے امطل افندی کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ میں چلی جاؤں گی، پر آپ کی ایک بیٹی آپ کے پاس ہوگی۔ تمام نفرتوں کو دل سے نکال کر اسے سینے سے لگا لیجیے گا، یقین کریں بہت سکون ملے گا۔ نفرتوں میں کچھ نہیں رکھا، اصل مزہ تو محبت میں ملتا ہے۔ وہ نرمی سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں لیٹ ہو رہی ہوں، اس لیے اب جا رہی ہوں ماما، اللہ حافظ۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ امطل افندی نے خالی نظروں سے اسے جاتے دیکھا، اور محبت کے معاملے میں ان کی طرح ان کی بیٹی بھی بد نصیب تھی۔ انہوں نے ساری زندگی محبت کے پیچھے بھاگتے گزار دی، پر حسن افندی کا دل آج بھی زنیرہ کے نام پر دھڑکتا تھا۔ ان کی بیٹی بھی ایک شخص کے پیچھے خود کو بے مول کر دیا تھا، پر اس کا نہ ہو سکا۔ وہ دونوں میں بس اتنا فرق تھا، تابین جلد سنبھل گئی تھی، پر اس نے اپنی محبت کو بے انتہا نفرت میں بدل کر اپنی ساری زندگی خود کو دوسروں کی سزا دے دی تھی۔
جبکہ بہت محبت کے نام پر نفرت کرتی سر زندگی گزار گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی ہلا میں گھٹتی رہی، آنسو بہا رہی تھی۔ تابین جو باتیں کر کے گئی تھی، ایک ایک بات ان کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ گمسم سی بیٹھ گئی تھی اور اپنی بیٹی کو جانے سے روک نہ سکی۔ تابین کو ایئرپورٹ چھوڑنے اسپی جا رہا تھا۔ تابین نے اسے منع کیا تھا پر وہ اسے لینے آ گیا تھا۔ تابین اس کے ساتھ کار میں بیٹھی تو اسپی نے کار آگے بڑھا دی۔ شام کو اسے ہاشم کا میسج آیا تھا جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ہاشم کو معلوم تھا کہ وہ تابین سے محبت کرتا ہے۔ اس کا دوست سب جان گیا تھا۔ ہاشم کی اپنے لیے فکر مندی دیکھ کر اسپی کو اس پر بہت پیار آیا تھا اور تابین کے جانے کی خبر اس کے وجود میں درد پھیلا رہی تھی۔ اس نے تابین کو کال کر کے کہا تھا کہ وہ اسے خود چھوڑنے جائے گا۔ تابین نے پہلے تو نہ مانی، پھر اس کے اصرار پر مان گئی تھی۔ سارا راستہ خاموشی میں گزرا تھا اور اسپی کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا، جبکہ تابین دکھ سے ہر چیز دیکھ رہی تھی کہ جانے پھر کبھی ملک واپس آ سکے گی یا نہیں۔ کار ایئرپورٹ کے سامنے رکی۔ تابین ایک دم سوچوں سے چونکی، پھر مسکرا کر اسپی کو دیکھا جو بت بنا بیٹھا تھا۔ میرا بیگ نکال دو مسٹر، اس نے مسکرا کر کہا۔ اسپی نے چونک کر اسے دیکھا جو دروازہ کھولنے لگی تھی جب اسپی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مت جاؤ تابین، اس نے ایک دم کہہ دیا۔ تابین نے جھٹ کر گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ میں تمہیں اس طرح جاتے نہیں دیکھ سکتا، رک جاؤ، مت جاؤ یہاں سے، تمہارے بغیر سب کچھ سونا سونا ہو جائے گا۔ اسپن یار، ملک تمہیں سمیٹ لے گا، بس ایک بار میرا ہاتھ تھام لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آخرکار محبت کا اقرار کر گیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ تابین کے سامنے پھیلایا۔ میں حالی ہو چکی ہوں اسپی، مجھے تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، نہ دل نہ روح۔ تم ایک اجڑے کھنڈر کو کب تک سجاؤ گے؟ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، تم میرا انتظار کرنا چھوڑ دو۔ یہ انتظار لا حاصل ہے، اس میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میری زندگی اب ہمیشہ ایسی ہی رہے گی، حالی ویران، اسے کوئی آباد نہیں کر سکے گا۔ وہ کرب سے بولی اور پھر اپنا ہاتھ اسپی کے ہاتھ سے چھڑایا۔ اسپی نے اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ میں تمہیں آباد کروں گا تابین، میں تمہیں بے انتہا چاہوں گا اور بدلے میں تمہاری خوشی کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ تابین نے کچھ پل اس کی جذبے لٹاتی آنکھوں میں دیکھا، پھر خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اسپی پھر باہر آ گیا اور تابین کا بیگ نکال کر اسے تھمایا۔ السلام علیکم